بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر 27 ہے۔ کتاب الایمان میں سے آج ہم فصل ثانی مطلب دوسری فصل کا آغاز کر رہے ہیں، اور فصل ثانی میں سے پہلی حدیث جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے ایک عمل بتائیے۔ بعمل تنوین تعظیم کے لیے ہو تو معنی بنے گا مجھے عظیم عمل بتائیے جس کے سبب میں جنت میں جا سکوں اور میں دوزخ سے دور ہو سکوں یا دوزخ سے بچ جاؤں۔ قال حضور علیہ السلام نے فرمایا، لقد سألت عن امر عظیم، تم نے ایک بہت بڑی چیز پوچھی ہے، بہت بڑا سوال تم نے کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں جس پر اللہ رب العزت آسان کرے اس کے لیے آسانی ہے۔ واقعتاً اللہ رب العزت جل جلالہ نے جس کے لیے آسانی پیدا کی ہے اس کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا یقیناً آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اسی طرح جو بقیہ چیزیں ہیں، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کا ادا کرنا، یہ پیچھے بھی عبارت ذکر ہوئی، اس کا ترجمہ بھی میں نے ذکر کیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ان باتوں کا ذکر کیا، اللہ کو ایک مانو، کسی کو اس کی ذات و صفات میں شریک مت ٹھہراؤ۔ اسی طرح نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنے ہیں، اور اگر استطاعت توفیق ہو تو اس کے گھر کا حج کرنا ہے۔ ثم قال، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ خیر کے دروازے کیا ہیں، بھلائی کے دروازے کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، الصوم جنۃ، یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے، یہ بچاؤ ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ خیرات یہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے، صدقہ جس طرح پانی جو ہوتا ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس سے مراد زکوٰۃ بھی لی جا سکتی ہے، اور جو نفلی صدقات ہیں اس سے یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ نفلی جتنے بھی صدقات ہیں ان کی باقاعدہ طور پر ایک فضیلت ہے احادیث پاک کے اندر، اور زکوٰۃ کی تو پھر الگ ہی شان ہے کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ زکوٰۃ کو نکالا کریں۔ لیکن اوپر زکوٰۃ کا حکم آ چکا ہے تو بعض محدثین کہتے ہیں ان سے مراد صدقات نافلہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ جتنی انسان کے پاس توفیق ہو تو وہ اپنی طرف سے جو بھی لوگ غریب ہوں، بے کس ہوں، بے سہارا ہوں تو ان پر اپنے مال میں سے حسب توفیق ان پر خرچ کیا کریں، یا مدارس میں یا طلباء پر، تو اس سے صدقات نافلہ مراد ہو سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو صدقات ہیں نا، مطلب صدقات یہ بجھا دیتے ہیں آگ کو، جس طرح پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور نماز جو ہے نا یہ رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز کا ادا کرنا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک، یہ رات کے کسی حصے میں نفلی عبادت کر لینا، نفل پڑھ لینا، تو یہ رات کی عبادت کے اندر ہی شمار ہوں گے۔ لیکن تہجد کو ایک الگ فضیلت حاصل ہے، اور اس کے لیے سونا شرط ہے۔ آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر سو جائیں، جب آپ کی آنکھ کھلے آپ نماز تہجد کو ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے مختلف احادیث اس طرح سے روایت ہیں، بعض میں یہ حضور علیہ السلام اذان فجر سے قبل جاگتے تھے، نماز کو ادا کرتے، ساتھ فطر بھی ادا کرتے۔ بعض میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز تہجد ادا کرنے کے بعد دوبارہ اپنے اسی مصلی پر سو جایا کرتے تھے، پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے تو نبی کریم علیہ السلام بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ دونوں باتیں ثابت ہیں، نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں، جب اٹھیں تہجد ادا کر لیں، پھر دوبارہ سو جائیں، پھر فجر کی نماز کے لیے جاگ لیں، یہ بھی جائز ہے۔ یا فجر کی اذان سے چند لمحات پہلے جاگ جائیں نماز تہجد کے، جو آپ کو توفیق دی ہے کم از کم 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں، اس کے بعد آپ فجر کی نماز کو ادا کر لیں، تو رات کے حصے میں عبادت کرنے پر جو فضیلت ہے وہ آپ کو نصیب ہو جائے گی، اور اس سے رات کی نماز کا ثواب بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ ثم تلا، پھر حضور علیہ السلام نے تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس آیت مبارکہ کی کہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں حتیٰ بالغ یعملون، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کریمہ کے لفظ یعملون تک پہنچ گئے۔ ثم قال الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون یا کوہان، بلندی نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام بتائیے۔ قال رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمام چیزوں کا سر اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور جو اس کی بلندی ہے نا وہ کیا ہے؟ جہاد ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں لڑنا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد ثم قال الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں ان تمام چیزوں کی اصل نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر، قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ یا نبی اللہ، حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے۔ تو فاخذ بلسانہ، اللہ اکبر، پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فقال کف علیک، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے تم روک کے رکھو، ہاذا، اس سے روک کے رکھو۔ فقلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به، میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی کیا زبانی گفتگو پر بھی ہماری پکڑ ہوگی کہ کیا ہم جو باتیں زبان سے کریں گے اس پر بھی قیامت کے روز ہم پر پکڑ ہوگی؟ اللہ اکبر۔ قال ثقلت کا امو کا یا معاذ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو اوندے منہ آگ میں نہیں گرائے جائیں گے، یا ناک کے بل، مناخر کا معنی یہ ناک کے سوراخ ہیں، وہ نہیں گرائے جائیں گے مگر زبان کی وجہ سے، مطلب لوگ قیامت کے دن اندھے مطلب منہ کے بل گریں گے یا ناک کے بل، راوی کو شک ہے وجوہ کا لفظ ہے یا مناخر کا، کہ لوگ قیامت کے دن گرائے جائیں گے لیکن ان کی غلطیاں کیا ہوں گی کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو کنٹرول نہیں کیا ہوگا، اپنی زبان سے فحش، غیبت، چغلی اور ہر قسم کی گالی اور لوگوں پر طعن و تشنیع اور اس طرح کے مغلظات انہوں نے اپنی زبانوں سے ادا کیے ہوں گے، جس کی پکڑ یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چہرے کے بل، منہ کے بل یا ناک کے سوراخ کے بل اللہ رب العزت قیامت کے دن گرائے گا۔ ان اعضاء کا ذکر اس واسطے کیا گا، محدثین کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں انتہائی قابل تعظیم ہیں، تکریم ہیں، معظم ہیں انسانی اعضاء میں سے، تو ان کے بل کیا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن گرائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث پاک کی فیضان سے اللہ رب العزت ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے، اس کا فیضان آگے جاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔